جمعیت علماء اسلام کے سوشل میڈیا کے کارکنان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر معروضی حالات میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو بظاہر جمعیت علماء اسلام کے بیانیوں کو تکلیف دیتی ہیں، کبھی کسی مولوی کی شکل میں، کبھی کسی مذہبی لیڈر کی شکل میں، اور پھر ہمارے ساتھی اس پر مکمل تفصیل شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنے جماعت کے پیغام کو، جماعت کے کام کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے صفوں سے جو ہمارے ساتھی اٹھ کر ہم پر تنقید کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ان پر صرف نہ کریں، بلکہ جمعیت کا کام اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ بڑے عرصے کے بعد ملک فرقواریت کی لعنت سے یا تو باہر نکل رہا ہے یا کم سے کم سکوت اختیار کر رہا ہے، لیکن کرونا کو بہانہ بنا کر بالخصوص صوبہ سندھ میں مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مساجد کو سیل کیا گیا، علماء کو گرفتار کیا گیا، علماء کی تضحیک اور تذلیف کی گئی، FIRs کی گئی۔ الحمدللہ تمام FIRs واپس ہوئی ہیں، تمام علماء آزاد ہوئے ہیں۔ جن مساجد کی تضحیک کی گئی وہاں SHO سسپینڈ ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جمعیت کے کارکنوں کو اور پھر کیا اس حکومت سے توقع رکھنی چاہیے۔ لہٰذا میری درخواست یہ ہوگی کہ جو سندھ حکومت کے اقدامات ہیں، حکومت کو فوکس کریں، سندھ حکومت کے اقدامات پر مسلکی الجھنوں کی طرف اپنے آپ کو نہ لے جائیں، مسلکی اختلافات کی طرف اپنے آپ کو نہ لے جائیں، بلکہ مسلکی اختلافات سے بالائے طاق رہ کر سندھ حکومت کی غلط پالیسیوں پر کل بھی تنقید کی تھی، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کرتے رہیں گے، لیکن جمعیت کے سوشل میڈیا کے کارکنان کو یہ میں عرض اور اپیل کروں گا کہ اپنے آپ کو مسلکی اختلافات میں نہ الجھائیں۔ آخری گزارش، میری حضرت قائد محترم مدد الروح سے بھی تفصیلی ملاقات ہوئی اور آج حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے بھی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور ملک کے اندر بڑھتے ہوئے کرونا کے کیسز پر جہاں قائد جمعیت نے تشویش کا اظہار کیا، وہاں حضرت حیدری صاحب نے بھی انتہائی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری کائنات کے لیے جمعیت علماء اسلام دعا گو ہے، لیکن ان حالات میں پوری قوم کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ کرونا ڈھونگ ہے، جھوٹ ہے، ڈھکوسلا ہے۔ کرونا حقیقت میں ہے، چاہے وہ قدرتی وبا ہے یا عالمی سازش اور ایجنڈا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا وجود ہے۔ ان حالات میں کارکن احتیاط سے رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں، SOPs کے تحت مساجد کو آباد رکھیں جو علماء نے طے کیے ہیں، تراویح کے اجتماعات SOPs کے تحت آباد رکھیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، میسر ہو یا نہ ہو۔ رمضان میں ختم القرآن کی تقاریب SOPs کے تحت مساجد میں منعقد ہوں گی انشاءاللہ العزیز، اور اگر حکومت یا ادارے روکیں گے تو ہم سختی سے اس پر مزاحمت کریں گے۔ کسی بھی صورت میں SOPs کے تحت ہونے والے کسی بھی لیلۃ القدر کے پروگرام، ختم القرآن کے پروگرام، تراویح کے پروگراموں کو روکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، ایک گزارش قائد جمعیت نے بھی کل کی تھی، حضرت حیدری صاحب اور میں اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم بھی اپیل کر رہے ہیں کہ کارکنان عید پر گھروں سے غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ آنے والی عید پر گھروں میں رہیں، سفر نہ کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر عید پر ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے آس پاس پڑوس میں رہنے والے غرباء، مساکین، فقراء کا خیال رکھیں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے عید کر سکیں۔ اس عید پر اپنے تمام اسفار کو معطل کر دیں اور یہ عید اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔